بغداد 30 ستمبر سن 1242۔ بغداد سے روانہ شمس تبریز کے پیچھے میں اپنی چوری شدہ گھوڑے پر سوار تعاقب میں تھا۔ میں نے ان کے اور اپنے درمیان محفوظ فاصلہ رکھنے کی سخت کوشش کی، مگر جلد ہی خود کو ظاہر کیے بغیر ان کا پیچھا کرنا ناممکن ثابت ہو گیا۔ جب شمس تبریز تازہ دم ہونے اور زیادہ راہ خریدنے بغداد کے بازار میں رکے تو میں نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور ان کے گھوڑے کے آگے آ گرا۔ سرخی مائل زرد رنگ بالوں والا نادان، تم زمین پر پڑے کیا کر رہے ہو؟ گھوڑے پر سوار شمس تبریز نیم خوش اور نیم حیران بے ساختہ بولے۔ میں گھٹنوں کے بل جھکا، اپنے ہاتھ جوڑے اور گردن جھکا لی جیسے میں نے گداگروں کو کرتے دیکھا تھا، اور التجا کی، میں آپ کا رفیق سفر بننا چاہتا ہوں، برائے مہربانی مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں رکا۔ اس سوال کا مجھے کبھی خیال بھی نہ آیا تھا۔ نہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں۔ میرے لیے آپ قابل تقلید مثال ہیں۔ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور مجھے کوئی مرید یا طالب علم نہیں چاہیے۔ تمہارا شکریہ، اور میں یقیناً کسی کے لیے کوئی قابل تقلید مثال نہیں، کہاں کہ تمہارے لیے۔ شمس تبریز نے کہا، سو اپنا راستہ لو، لیکن اگر پھر بھی تم مستقبل میں کسی مرشد کی تلاش کرو گے تو اپنے دماغ میں ایک سنہری اصول رکھنا، اس ظاہر کائنات میں آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہوں گے جتنے زمین پر جیلی گرد اور جھوٹے مرشد پائے جاتے ہیں۔ طاقت کے رسیا اور مطلب پرست لوگوں کو کبھی سچے مرشد سے مت الجھانا۔ ایک حقیقی روحانی رہنما تمہاری توجہ اپنی ذات پر مرکوز نہیں کرے گا اور تم سے مطلق فرما برداری اور تعریف و تحسین کا تقاضا نہ کرے گا، بلکہ اس کی بجائے وہ تمہیں تمہارے باطن کو پہچاننے اور اس کی تحسین میں تمہاری مدد کرے گا۔ سچے مرشد کسی شیشے کی طرح شفاف ہوتے ہیں، وہ نوری خداوندی کو خود میں سے چھن کر گزار دیتے ہیں۔ برائے مہربانی مجھے ایک موقع دیں، میں نے التجا کی۔ تمام مشہور سیاحوں یا مسافروں کے ساتھ کوئی معاونت کے لیے ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ شاگرد یا کوئی بھی۔ شمس تبریز نے متفکر انداز میں اپنی تھوڑی کھجائی جیسے وہ میرے الفاظ کی سچائی کا اعتراف کر رہے ہوں۔ کیا تم میری صحبت برداشت کرنے کی سکت ہے؟ انہوں نے کہا۔ میں اچھل کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا اور پورے دل سے اپنا سر ہلایا۔ مجھ میں بالکل ہے اور میری طاقت میرے اندر سے اٹھتی ہے۔ بہت خوب، پھر تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم قریب ترین مے خانے میں جاؤ اور اپنے لیے مے سرخ کی سراہی خرید لاؤ۔ تم اسے یہاں بیچ بازار پیو گے۔ اب میں تو اپنی پوشاک سے فرش رگڑ کر صاف کرنے، برتنوں کو اس وقت تک چمکانے کا عادی تھا جب تک کہ وہ نفیس و فینسی جام کی طرح جھلملانے لگتے جو میں نے ان ہنرمندوں کے ہاتھوں میں دیکھے تھے جو عرصہ پہلے قسطنطنیہ سے فرار ہوئے تھے جب صلیبیوں نے اس شہر میں غارت گری کی تھی۔ میں ایک وقت میں 100 پیاز کاٹ سکتا تھا، لیکن یا لہسن کا سوکھی گانٹھیں چھیل کر اور پیس سکتا تھا، سب روحانی ترقی کے نام پر۔ لیکن پرہجوم بازار میں شراب پینا، اس حد تک جانا تو میرے دائرہ ادراک سے باہر تھا۔ میں نے دہشت کے عالم میں انہیں دیکھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میرے باپ کو معلوم ہو گیا تو وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ انہوں نے مجھے خانقاہ ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے بھیجا تھا، بے دین بننے کے لیے نہیں۔ میرا خاندان اور میرے دوست میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ مجھے شمس تبریز کی جلتی نگاہ خود پر جمی محسوس ہوئی اور اس نگاہ کے دباؤ تلے میں کپ کپا کر رہ گیا۔
بالکل اس دن کی طرح جب میں نے بند دروازوں کے پیچھے سے ان کی جاسوسی کی تھی۔ تم نے دیکھا تم میرے مرید نہیں بن سکتے۔ انہوں نے پورے یقین کے ساتھ گویا حتمی فیصلہ صادر کیا۔ تم میرے مقابلے میں بے حد بزدل ہو۔ تمہیں اس بات کی بہت پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، لیکن کیا تم جانتے ہو، چونکہ تم دوسروں کی پسندیدگی حاصل کرنے کے لیے بہت جان توڑ کوشش کرتے ہو، تم ان کی تنقید سے کبھی چھٹکارا حاصل نہ کر پاؤ گے، چاہے تم کتنی ہی مشقت کرو۔ مجھے ادراک ہوا کہ میرا ان کی صحبت میں چلنے کا موقع ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور میں نے اپنے دفاع میں عجلت کی۔ میں کیسے جان سکتا تھا کہ آپ یہ مطالبہ بلا مقصد نہیں کر رہے؟ شراب اسلام میں ممنوع اور حرام ہے۔ میں سمجھا آپ میرا امتحان لے رہے ہیں، لیکن یہ تو گویا خدا کی طرح حکم صادر کرنا ہوتا، ایک دوسرے پر فیصلہ سنانا اور ایک دوسرے کی پارسائی کو ناپنا ہمارا کام نہیں۔ شمس تبریز نے جواب دیا۔ میں نے ناامیدی کے عالم میں ارد گرد دیکھا، یہ نہ جانتے ہوئے کہ ان کے الفاظ سے میں کیا مطلب اخذ کروں۔ میرا دماغ کسی ابلتے حلوے کی مانند تھا۔ شمس تبریز نے بات جاری رکھی، تم کہتے ہو کہ تم اس راہ کے مسافر بننا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے تم کوئی قربانی نہیں دینا چاہتے۔ پیسہ، شہرت، طاقت، افراد یا نفسانی خواہش، خوشی۔ کسی کو زندگی میں کوئی بھی شے سب سے پیاری ہو، اسے وہی سب سے پہلے ختم کرنی چاہیے۔ اپنے گھوڑے کو تھپکی دیتے ہوئے شمس تبریز نے حتمی انداز میں بات ختم کی۔ میرا خیال ہے تمہیں اپنے خاندان کے ساتھ بغداد میں ٹھہرنا چاہیے۔ کوئی ایماندار تاجر ڈھونڈو اور ان کے شاگرد بن جاؤ۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کسی روز تم ایک اچھے تاجر بن جاؤ گے، لیکن حریص مت بننا۔ اب تمہاری اجازت سے مجھے جانا ہوگا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک آخری بار مجھے سلام کیا، گھوڑے کو ایل لگائی اور اپنی سموں تلے پھسلتی ہوئی دنیا پر سر پٹ دوڑنے لگا۔ میں اپنے گھوڑے پر کود کر چڑھا اور بغداد کے مضافات تک ان کا پیچھا کیا، مگر پھر ہمارے درمیان فاصلہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دور فاصلے پر کسی سیاہ نقطے کی صورت بھی دکھائی نہ دیے۔ افق پر اس سیاہ نقطے کے اوجھل ہونے کے بہت دیر بعد تک میں بھی خود پر شمس تبریز کی نگاہوں کا بوجھ محسوس کر سکتا تھا۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔